اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد نے کہا، بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے۔ مجا علیہ السلام نے کہا، یہ مسلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید۔ مجا علیہ السلام نے خالد سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ٹھنگنا اور بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجا علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کے تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے، اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت، اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجا علیہ السلام نے کہا، میرا اقبلہ میری بات مان لے گا۔ خالد بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو سمجھتے تھے۔ ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا، اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجا علیہ السلام بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن خالد کی خوبی دیکھ چکا ہے، پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجامع بن مرارے صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اصل فتنہ تو ختم ہو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو ستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، بنو حنیفہ نان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد نے کہا، بھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم، کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی آدیر الفادیر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ کی امہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی جائے گی۔ بن ولید۔ عبداللہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر، خالد نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے، اور اس دوران مجا علیہ السلام یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔
सुलह के लिए हम ये शर्त जरूर रखेंगे कि बनु हनीफा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें। यही बेहतर है, अब्दुर्रहमान ने कहा। मैं भी इसी को बेहतर समझता हूं, अब्दुल्ला ने कहा। फिर ये काम अभी शुरू कर दो, खालिद ने कहा। दस्तों को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दो और उन्हें कहो कि बन्नू हनीफा का कोई आदमी औरत बच्चा कहीं नजर आ जाए तो उसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद ने मजा अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठा लिया। इब्न मरारा, खालिद ने मजा अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूं। जा और अपने सरदारों से कह के हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने जमीन पर पड़े हुए होंगे। मैं इसी शर्त पर सुलह कराने की कोशिश करूंगा, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा। लेकिन इब्न वलीद, अपनी फौज की हालत देख ले, मैं मजीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूं। खालिद ने कहा, क्या तो नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे जो आदमी जिंदा हैं वो जिंदा ही रहें? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितने हजार औरतें बेवा और कितने हजार बच्चे यतीम चुके हैं, और ये भी सोच के बनु हनीफा की कितनी औरतें हमारी लौंडियां बन जाएंगी। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद की ये बात सुनकर मजा अलैहिस्सलाम के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खुर अतंस की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूं, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा। इब्न वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खालिद अपने खेमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और जख्मियों को देखते चले जा रहे थे। लैला ने खालिद को दूर से देखा और दौड़ी आई। क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? लैला ने खालिद से पूछा। खालिद ने इसे बताया कि उन्होंने मजा अलैहिस्सलाम को किस मकसद के लिए छोड़ा है। इब्न वलीद, लैला ने कहा, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज्यादा लाशें कभी नहीं देखी थीं। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की ज़हनियत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी थीं। आने वाला जमाना इससे ज्यादा लाशें देखेगा। हक और बातिल आपस में टकराते रहेंगे। मैं इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहा हूं कि और खून ना है, इससे आगे ना जाना। तुम जो देखोगी उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आसमान से गिद्ध उतरने लगे थे और उन्होंने लाशों को नोचना शुरू कर दिया था। कुछ मुसलमान लाशों के दरमियान अपने जख्मी साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। उन्हें उठा उठाकर खैमागाह की तरफ ला रहे थे। बाकी सिपा बन्नू हनीफा के छुपे हुए आदमियों को पकड़ने के लिए चली गई थी। रात को खालिद को इत्तिलात मिलने लगे कि बन्नू हनीफा के आदमियों को ला रहे हैं। बास के साथ औरतें और बच्चे भी थे। खालिद ने हुक्म दिया कि औरतों नून गुना और बच्चों को सर्दी और भूख से बचाया जाए, लेकिन खैमागाह लग चुकी थी, खुराक की किल्लत थी। खालिद ने कहा कि खुद भूखे रहूं, कैदी औरतों और बच्चों के पेट भरो। इसका हल ये निकाला गया कि मुसलमान मुजाहिदीन लाशों से खजूरों वगैरह की थैलियां खोल कर ले आए। हर सिपाही अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखता था। ये औरतों और बच्चों को दिया गया। अली असुबह मजा अलैहिस्सलाम यमामा से वापस आया और खालिद के खैमे में गया। क्या खबर लाए हो इब्न मरारा? खालिद ने पूछा। खबर बुरी नहीं, मजा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लेकिन तुम उसे अच्छा नहीं समझोगे। बन्नू हनीफा तुम्हारी शर्त पर सुलह करने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। खुदा की कसम, मैं उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। खालिद ने कहा, हम सब अल्लाह के कहा, हम रसूल के गुलाम हैं। मैं उन्हें इस सच्चे रसूल की कमी के अकीदे का गुलाम बनाऊंगा। वो इस शर्त को भी नहीं मानेंगे, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा। और ये भी देख के तेरे पास रह किया गया है इब्न वलीद। मैंने यमामा के अंदर जाकर देखा है। एक लश्कर है जो जर्रा पहने तेरी छोटी सी फौज को लहूलहान कर देने के लिए तैयार है। कभी ये हमाकत न कर बैठना कि यमामा को अगर मुहासरे में ले ले तो कुचला जाएगा। इब्न वलीद, जोश को छोड़ और होश की बात कर। अपनी शर्त को नर्म कर। मैंने बन्नू हनीफा को ठंडा कर लिया है। इस लश्कर की आंखों में खून उतरा हुआ है। खालिदा गहरी सोच में खो गए। मजा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कोई नई बात नहीं बताई थी।
یہ تو خالد دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس ہے گئی ہے، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے، اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا، اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجا علیہ السلام شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاہا نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کت مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجا علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کا چوتھائی اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور صلح کر لے۔ صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجا علیہ السلام نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو کبھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے، راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، خالد نے ان سے کہا۔ آؤ او خالد، نائب سالار خالد کے ساتھ چل پڑے۔ خالد انہیں بتاتے گئے کہ مجا علیہ السلام صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جار کے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجا علیہ السلام نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے، خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا۔ دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجا علیہ السلام کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد نے خلافت کی طرف سے، مجا علیہ السلام بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجا علیہ السلام واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، بارج بھی خالی تھے۔ خالد کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجا علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔
عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں، ان کے خاوند باپ بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ خالد نے مجا علیہ السلام سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجا علیہ السلام نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیرکمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجا علیہ السلام نے کہا، او شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجا علیہ السلام نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کمسن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودیں پہنائیں اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کمسن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ او خالد خشمگی ہوئے، وہ مجا علیہ السلام کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد نے مجا علیہ السلام سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ مجا علیہ السلام نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد نے کہا کہ اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ مجامیہ نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا جو خالد نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں، انہیں گدھوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گردونوا کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی، یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورت حال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو یعنی قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 1000 تھی، وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے، مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی،
ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجائے بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسیلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو اس سے اطمینان ہوا کہ خالد کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک خالد کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔